صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، پر حضرت عمر مسجد سے نکلتے ہیں گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کرتا نیا لے لینے میں کیا حرج ہے؟ اتنے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سب نے مشورہ کیا لینا چاہیے، بالکل جی لینا چاہیے، یہ تو طے ہو گیا، پر یہ بتاؤ حضرت عمر سے بات کون کرے گا؟ کس میں اتنی جرت ہے ان سے گفتگو کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہیں نا ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کی بات عمر نہیں ٹال سکتے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ یہ صحابہ کو خبر تھی کہ ان کی محبتیں، ان کی وابستگیاں اور ان کی آپس میں دل بستگیاں بڑی کمال ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا گیا مہربانی فرمائیں آپ حضرت عمر سے کہیں کرتا نیا لے لیں، اتنے بڑے لوگ آتے ہیں اور اللہ نے وسعت دی، سارے پیسے وہ خیرات کر دیتے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے اور کہنا بھی عمر سے چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں، کیونکہ مولا علی اس راز کو جانتے تھے نا جو حضرت عمر کے سینے میں نے نہیں کہنا۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ماں کے منصب پر ہے، وہ بات کریں گی تو جناب عمر ٹالیں گے نہیں۔ حضرت سیدہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیے جناب عمر فاروق کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کو جگہ مشکل سے ملے، آپ عرض کیجئے نا کہ وہ لباس بدل لیں۔ تو سیدہ کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے میں کہوں گی۔ جناب عمر کو پیغام گیا، فوراً حاضر ہوئے، پردے کے پیچھے بیٹھے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں عمر صحابہ کا خیال ہے کہ آپ مسلمانوں کی شان ہے، آپ کو اللہ نے رتبہ عطا کیا ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ کرتا نیا لے لیجئے، اللہ نے وسعت بھی دے رکھی ہے۔ تو ہر جگہوں پہ بولنا نہیں چاہیے، جناب عمر بھی نہیں بولے، چپ کر کے کہنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہو جائے گا، آپ حکم تو کریں شام سے پہلے کرتا لے لوں گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عرض کرنے لگے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے، ایک بات عرض کر لوں؟ جناب عائشہ نے کہا فرمائیے امیر المومنین۔ تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جس حال میں آج ہوں نا، میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی حال میں رہتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی میں نے یوں ہی وقت گزارا ہے، ہمیں اسی طرح محبوب نے اسی حال میں چھوڑا، دل کرتا ہے، خواہش ہے اسی سادگی میں رہے، اسی عاجزی میں رہے، اسی فقر میں رہے جو فقر حجازی ہے، جو فقر محبوب کی پسند ہے، جو حضور کی چاہت ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اسی طرح نہ رہ لوں جو حضور کا طریقہ ہے۔ جواب تو کوئی نہیں آیا، بس سیدہ عائشہ کے ہجکیوں کی آواز آئی، وہ رونے لگی اور فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ رہیے۔ میرے عزیزوں محبت رسول کا تقاضا ہے کہ لہجے میں، انداز میں، نشست و برخاست میں ہم سادگی اختیار کریں۔ پانچویں بات، نبی پاک کی محبت ایک تقاضا کرتی ہے، یہ میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے سارے نوجوان اس کو سنیں۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، خوبصورت چہرہ، دین کا جو حسن ہے، دین میں جو وقار ہے، دین میں جو لطافت ہے، حسن اخلاق میں جو برکات، یہ تقاضا کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کہ ہم وہ خوبصورت چہرہ دین کا پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا، تو ہر آدمی اپنے حساب سے تشریحات کرتا ہے، وہ نہ کسی عالم کا پابند ہے، نہ وہ کسی بزرگ کی ہوئی تشریحات کا پابند ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ چیزوں کو طے کرتا ہے اور اپنے حساب سے کچھ معاملات کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ آپ بعض اوقات بہت زیادہ شوق میں اور وارفتگی میں بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ چہرہ واضح نہیں ہوتا جو دین کی منشا ہے، جو خواہش ہے۔ ایک حدیث سنیے بخاری سے، آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کچھ صحابہ حضور کے کاشانہ نور میں حاضر ہوئے اور ازواج مطہرات کی پاکیزہ بارگاہوں میں عرض کیا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبادت بتائیے۔ تو ان پاک باز امہات المومنین نے کہا صحابہ کرام سے، فرمایا کہ حضور رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے اور کچھ حصہ آرام کرتے۔
کبھی نفلی روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے، چھوڑ دیتے۔ اب یہ شوق میں، صحابہ شوق میں، وارفتگی میں، بڑے مخلص لوگ تھے، شوق میں عرض کرنے لگے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو محبوب تو تھوڑی دیر بھی عبادت کریں تو ٹھیک ہے، حضور تو کبھی نفلی روزہ چھوڑ بھی دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے عاجز بندے، ہم اس طرح کریں گے، ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے، ہم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھیں گے، ہم نہ یہ شوق سے کر رہے ہیں، اخلاص سے اور خواہش سے کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا ہے، یہ تقاضا ہے محبت رسول کا کہ ہم اسے سمجھیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پیش کی گئی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے اور ہر روز ہی نفلی روزے رکھیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان صحابہ کو، اور کریم فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ تم دین کا وہ والا مفہوم سمجھو جو شریعت کا مقصود ہے، تم اگر ایسا کوئی دین کا نقشہ پیش کرو، وہ ہمارے ہاں نا بعض لوگ بعض چیزوں میں بے انتہا شدت کرتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات عام لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔